تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی. جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اب مکے کی قسم اللہ ذکر فرما رہا ہے، اور جس مدینے میں آپ آنے والے ہیں ابھی آئے نہیں، ہزاروں سال پہلے سے اس کا ادب کام کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ دیکھیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس ایک کھلی زمین آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا ارادہ ہے، ابھی آپ سوچے نہیں، لیکن بعد میں ایک 10 سال 15 سال کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اس زمین کے اوپر میں مسجد بناؤں. ابھی مسجد بنی نہیں، آپ خود زمین خریدے، آپ کی پراپرٹی ہے. ہو سکتا ہے آپ یا آپ کے بعد آپ کی اولاد آگے چل کے اس جگہ پہ مسجد بنائیں. کیا بتائیے، مسجد کی زمین کا جو احترام ہے کیا ابھی سے وہ شروع ہو جائے گا یا مسجد بننے کے بعد مسجد کا حکم لگے گا؟ ابھی تو وہ خالی جگہ اوپن لینڈ ہے، اس کو وہ احترام، وہ عظمت، وہ مرتبہ نہیں ملتا. ہاں، جس دن زمین کے مالک نے کہا کہ میں نے اس کو مسجد بنا دیا ہے، اب عام زمین کی طرح وہ نہیں ہو سکتی، اس کے احکام بدل جائیں گے، اس کے احکام الگ ہو جائیں گے. لیکن جب نماز پڑھنا شروع ہو تب سے وہ مسجد بنے گی، جب وہاں پر عبادت شروع ہو جائے تب سے وہ مسجد ہے. لیکن جب تک مسجد بنی نہیں، عام زمین تھی، تو اس کو وہ احترام، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں ملتا جو مسجد کی زمین کو ملتا ہے. آپ چلتے چلتے کسی زمین پر اگر تھوک دیں، دیکھیے راستے میں نہیں تھوکنا چاہیے، راستوں میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں تکلیف والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نیکیوں کو دیکھا، کہ نیکیوں کو جب دیکھا، یہ بھی نیک کام، یہ بھی نیک کام، فرماتے ہیں میں نے اس میں یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی اللہ کے پاس ایک عظیم نیکی کا درجہ رکھتا ہے. جاتے جاتے آپ کو کوئی پتھر نظر آیا یا کوئی کانٹا ہے، کیلا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد جو پیچھے آئے ان کو اس سے تکلیف ہو، اس کو ہٹا دیا. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا یہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی بندے کو ثواب دیا جاتا ہے. تو گندگی پھیلانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ چلتے چلتے پان گٹکا کھائیں، دوسروں کی دیواروں پر تھوک دیں اور ایسے پبلک پلیسز کو گندا کیا جائے. اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. خود بھی پاک رہو، اپنے جگہوں کو بھی پاک رکھو، علاقوں کو صاف ستھرا رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنی جگہوں کو صاف رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں تم ہو وہ علاقہ بھی اچھا رہے، ہرا بھرا رہے. پبلک پراپرٹیز جو ہوتی ہے، پبلک کے عام استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہے، اس کو گندا کرنے اور خراب کرنے کی اسلام ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیتا. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنی شریعت سے بہت دور ہو چکے، اسلامی احکام آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیسے اخلاق والا بنایا، کیسے اقدار کا حامل وہ ہم کو بنانا چاہتا ہے. آپ دیکھیے، اگر آپ کہیں راستے سے گزر رہے، جنگل سے گزر رہے، جنگل سے آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اگر راستے میں آپ کو طہارت کا تقاضا ہو، پیشاب کرنا ہو، کیا کرتے ہیں عام طور پہ لوگ؟ اتر کر سائڈ میں جاتے ہیں، کسی بھی درخت کے پاس، کسی بھی جھاڑ کے پاس کونے میں جا کر طہارت سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. سب کرتے ہیں ایسا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا درخت ہے کہ جو سایہ دے رہا ہو، سایہ دار درخت ہے، جیسے یہ اشوک کا ٹری آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا سایہ نہیں پڑتا، سایہ بھی ہے تو بس مختصر
اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ سائے دار درخت کے نیچے پیشاب کریں. کیوں؟ جنگل ہے. آپ کہتے ہیں کہ کر دو تو کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا کہ آپ تو وہاں پر پیشاب کر کے چلے گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی ایک کتا یا کوئی جانور دھوپ میں پھرتا ہوا آئے اور دیکھے کہ یہاں درخت نظر آ رہا ہے، اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں، یا کوئی مسافر سائے کو دیکھ کر آ سکتا ہے اور جب وہاں پہنچے تو وہاں گندگی ہو تو اس کو ہم نے گویا بے شعوری میں اس کو تکلیف ہم نے پہنچائی ہے. ایک آدمی جو سایہ ڈھونڈتا ہوا آیا، حتیٰ کہ کتا بھی کیوں نہ ہو، وہ دھوپ میں تڑپ رہا تھا اور دور سے سایہ دیکھ کر آیا اور وہاں پہنچا تو گندگی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سایہ ہے، کوئی آ کر وہاں بیٹھ سکتا ہے، تم کو اجازت نہیں ہے کہ ویسے مقام پر تم پیشاب کرو. منع کر دیا گیا. اور پھر ایسے ہی اگر کوئی پانی ہے، رکا ہوا پانی ہے، فرمایا اس جمے ہوئے پانی کے اندر بے پیشاب کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اس کے اندر فارغ ہو کے چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد کوئی آ کر اس پانی سے کوئی استفادہ کرے، پانی پینا چاہے یا پانی سے ہاتھ منہ دھونا چاہے. کہا کہ نہیں، ایسے مقام پر تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی اپنی پراپرٹی ہے، کھلی زمین ہے، اگر زمین پہ وہ تھوک دیا، تھوک آیا تھوک دیا، تو کیا گناہگار ہوگا؟ بولیے. بھئی اپنی پراپرٹی، اپنی زمین پہ تھوک آیا تھوک دیا، غلطی ہے، گناہ ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہی زمین کا حصہ اس کی پراپرٹی نہیں، وہ مسجد کا حصہ ہے. اب بتائیے پوچھ سکتا ہے؟ اچھا مسجد ابھی بنی نہیں، مسجد بننے سے پہلے عام خالی زمین ہے، کیا اس پر اگر تھوکا تو گناہگار ہوگا؟ نہیں. جب سے نماز پڑھنا شروع ہو جائے اس وقت سے ساری مسجد کے احکام اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اس سے پہلے اس کو وہ عظمت، وہ تقدس حاصل نہیں ہے. لیکن یاد رکھو، سب سے بہترین مقام اس زمین پر ہے تو وہ مسجدیں ہیں. لیکن جب تک وہ مسجد نہ بنے اس سے پہلے اس زمین کا احترام نہیں ہے. لیکن خبر مصطفیٰ روضہ رسول جس مقام پر ہے، مصطفیٰ آنے کے بعد ادب والا نہیں بنا، آنے سے پہلے بھی انبیاء نے اس کو ادب کر کے بتایا ہے، آنے کے بعد بھی ادب والا ہے، آنے سے پہلے بھی ادب والا. نعرہ